یہ NLC ڈرائی پورٹ تفتان ہے. یہاں پر ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر ایران سے تجارت کا مال لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. پاکستان اور ایران کے تجارت کا حجم تقریباً $1.5 ارب کا ہے. اس کو $5 ارب تک لے کر جایا جا سکتا ہے. کیا آپ ایران کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. حالیہ دنوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کا معاہدہ بھی ہوا ہے، جسے بارٹر ٹریڈ کہتے ہیں. پاکستان ایران سے پیٹرولیم گیس، بجلی، کھجور اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے، جبکہ مشینری، فروٹس، فرنیچر وغیرہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. ایران سے تجارت پاکستان کے لیے دوسرے ممالک کے نسبتاً آسان ہے، کیونکہ ایران پر سینکشنز لگنے کی وجہ سے ایک سستا مارکیٹ تصور کیا جاتا ہے. ایران کے ویزا کے حصول قدر آسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں ٹریولنگ کرنا بھی پاکستانیوں کے لیے آسان ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک اسلامی ملک بھی ہے. ایران سے مصنوعات امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کے لیے کسٹم کلیئرنس کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے تاجروں کو لائسنس ہولڈر کسٹم ایجنٹس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اگر آپ ایران کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو کام کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں. آج چلتے ہیں ایک ایکسپرٹ کے پاس جو یہاں پہ کسٹم کلیئرنس کا کام کرتے ہیں. اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے تجارت کیسے کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر ہے اللہ پاک کا. صحیح، ہمیں یہ بتائیں کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا کیا کیا ٹریڈ ہوتا ہے، کیا امپورٹ ہوتی ہے اور کیا ایکسپورٹ ہوتی ہے؟ سر امپورٹ بھی کافی چیزیں ہو رہی ہیں، فریش فروٹس بھی ہو رہے ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، LPG کی کافی کوانٹیٹیز میں امپورٹ کر رہے ہیں ہم. اچھا، LPG بھی امپورٹ کر سکتے ہیں. وائٹ اسپرٹ امپورٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ٹائر اسکریپس وغیرہ ہے، کافی کوانٹٹی میں امپورٹ ہو رہا ہے. ایکسپورٹ میں جو ہے سر اس کے فریش فروٹس ہے، لائک بنانا، مینگو، اورنج، جو بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ سالٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی میٹ ہے، میٹ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. پاکستان سے ایران جا رہی ہے. کافی اچھی کوانٹیٹیز میں جا رہا ہے. اچھا صحیح، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شخص اگر یہاں سے ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، فار ایگزامپل مینگو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے جو ہے نا وہ اس کو ایکسپورٹ کرے گا؟ اس کی کیا پروسیس ہے؟ سر کسٹم کا پروسیس ہے. پہلے اس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ ہوتا ہے ڈالرس کا، وہ بینک آپ کو بینک پرچیز کرنا ہوتا ہے، اس کے تھرو ایکسپورٹ ہوتی ہے. اس پہ باقی جو نارمل ہے پرچیزنگ وغیرہ وہ تو اس نے خود. ڈالر کس لیے کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ کیونکہ ایکسپورٹ کے لیے ڈالر یوز مسٹ ہے. پاکستان میں ڈالر آتا ہے نا زیادہ ایکسپورٹ سے. نہیں، وہ تو امپورٹر کو ضرورت پڑتا ہے نا، ایکسپورٹر کو بھی ضرورت پڑتا ہے. ایکسپورٹر کو صرف اپنا باغوں سے مال خریدے وغیرہ، اور اس کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس ہے جب یہاں سے جاتا ہے؟ ٹیکس نہیں، صرف ڈالر کا ٹیکس، ڈالر پے کرتا ہے بس. اور کسی قسم کا ٹیکس. اگر کوئی شخص جو ہے نا وہاں سے LPG امپورٹ کرنا چاہتا ہے، کھجور امپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے آتا ہے مال یہاں پہ؟ وہ تو امپورٹ اس پہ ٹیکسز ہوں گے سارے. وہاں سے کسی ٹریڈر سے خریدے گا، وہ پھر یہاں پہ آ کے NLC ڈرائی پورٹ میں وہ گاڑی آئے گی، پہلے آئے گی وہاں پہ، آئے گی وہاں. اس کے بعد پروسیس ہوگا کہ ہم پاکستان ایرانی گاڑی آئے گی، ہم پاکستانی گاڑی ارینج کر کے ایک اپلیکیشن بنا کے کسٹم کو دیں گے کہ یہ گاڑی آئی ہے، گاڑی آ گئی ہے، کہ ہم اس کی ایرانی گاڑی سے مال شفٹ کر کے پاکستانی گاڑی میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بس وہ اپلیکیشن کسٹم الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الاؤ کرنے کے بعد وہ گاڑی اندر NLC میں انٹر ہوتی ہے. پھر اس کی جو شفٹنگ ہوتی ہے، شفٹنگ کے دوران ایک کسٹم کا سپاہی وغیرہ گھوم رہا ہوتا ہے، وہ وزٹ کرتا ہے گاڑی میں کیا ہے، وہ جو کھجور ہے وہی چیز ہے، کچھ اور تو نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ انسپیکٹر آتا ہے گاڑی کی ایگزامینیشن کرنے. صحیح ہے. جس انسپیکٹر کو ہوتی ہے وہ چیک کرتا ہے گاڑی میں کھجور فار ایگزامپل زائدی ہے تو زائدی لوڈ کرے، کچھ اور. اچھا، وہی مطلب جو بھی اس کوالٹی کا ہے، جو بھی اس کوالٹی کا ہے وہی لوڈنگ ہو رہی، کچھ اور تو نہیں ہو رہا اس میں لوڈنگ. لوڈنگ کرنے کے بعد ایک GD فائل ہوتی ہے سسٹم سے. اچھا، GD جو ہے نا یہ گڈز ڈیکلیریشن ہے، یہ جیسے ایک GD ہے، یہ ایک قسم کی GD ہوتی ہے سر. صحیح ہے. اس طرح ایک GD فائل ہوتی ہے، اس کا ویٹ. GD فائل آپ کرتے ہیں؟ GD ہم فائل کرتے ہیں. اچھا، ویباک کے تھرو. یہ GD فائل ہوتی ہے. اس کے بعد ایک FBR کے تھرو آٹو جنریٹ PSID آتی ہے. صحیح ہے. وہ ٹیکسز ہوتے ہیں، کتنا ٹیکس ہے. صحیح ہے. وہ آٹو جنریٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کی PSID جمع کرتے ہیں بینک میں. وہ جمع کرنے کے بعد باقی کسٹم کا پروسیس ہے سارا.
और उसके बाद जो है ना उसके वो बाद custom एनएलसी से आउट होता है। एनएलसी के आउट सारा कस्टम को प्रोसेस करने के बाद सिस्टम से गाड़ी गेट आउट होगी, उसके बाद एनएलसी से वही गेट पास मिलते हैं हमें, वो हम गेट पास एनएलसी को दिखाते हैं, उसके अलावा गाड़ी दैट्स इट। फिर वो जो ताजिर है उसको कहीं पे भी लेके जा सकता है पाकिस्तान कहीं भी लेके जा सकता है, और उसको जो है ना आगे किसी किस्म का कोई भी नहीं होगा। आप उसको कोई कागज वगैरह देंगे टैक्स जमा करा के? गेट पास देते हैं, जीडी साथ जाती है, हर रास्ते गाड़ी में के कोई साथ। भी कस्टम वाला चेक कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि यार ये टैक्स दे के ला रहे हैं, ऐसे नहीं ला रहे। सही तो है, ये आटा है उसी टाइम सिस्टम से चेक करेगा, अभी बॉक्स हुआ रेडी उधर। सही है, system सही। होगा जी। चलो थैंक यू सही, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जो है ये मददगार साबित होगा कि आप ईरान के साथ क्या ट्रेड कर सकते हैं और कैसे जो है तिजारत कर सकते हैं। मज़ीद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और हम आपको जो है पूछ के एक्सपर्ट से तो फिर गाइड जो है वो उसी तरह से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ईरान की हैं और यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पे इनको फिर ये कस्टम से क्लियर होकर आती हैं, और ये गैर रस्मी मईशत में नहीं आता है, ये सारी जो है टैक्स भर के जो है वो आती है अपना ईरान से। तो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।